طہا کی والدہ نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے اور انہوں نے گزشتہ روز ایک اپلیکیشن دی تھی. یہ میں آپ کو گزشتہ روز بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس کیس کے اندر قتل کی دفعات کو شامل کیا جائے, اور نہ صرف قتل کی دفعات کو شامل کیا جائے بلکہ ان 5 دوستوں کو انٹیروگیٹ کیا جائے, ان سے تفتیش کی جائے, قتل کے حوالے سے تفتیش کی جائے, کیونکہ یہ 5 وہ آخری لوگ تھے جنہوں نے میرے بیٹے کو زندہ حالت میں دیکھا تھا. اب آج پولیس نے اس کیس میں نئی کارروائی کا آغاز کیا ہے, اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اگر یہ بیل بیفور جو کہتے ہیں نا کہ ضمانت قبل از گرفتاری نہیں کرواتے تو ان کی جلد آنے والے دنوں میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ پولیس نے باقاعدہ ان لوگوں سے رابطہ کیا ہے, اور یہ رابطہ رسمی رابطہ نہیں ہے, یہ رابطہ انٹیروگیشن کا ہے, اور ان میں سے 2 دوست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہیں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں, اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب طہا کے کیس میں نئی پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے. گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولیس کو طہا کی والدہ نے باقاعدہ طور پر اب اپلیکیشن دے دی ہے, اور اس اپلیکیشن کے اندر انہوں نے اپنی FIR میں قتل کی دفعات کو شامل کرنے کی استدعا کی ہے, اور پولیس سے درخواست کی ہے کہ وہ 5 دوستوں کو باقاعدہ طور پر انٹیروگیٹ کرے, تفتیش کرے, اور قتل کے حوالے سے تفتیش ہونی چاہیے. اس سے پہلے تک طہا جو کہ طالب علم 15 سال کا طالب علم اپنے 5 دوستوں کے ساتھ مارگلا ہلز پر ٹریل نمبر 5 پر ہائکنگ کرنے کے لیے گیا تھا. اس کے بعد وہ واپس نہیں آ سکا. یہ کہا جانے لگا تھا کہ جناب اس کا پیر پھسلا اور پھر وہ کھائی میں جا گرا. لیکن اب جو اس کیس کے اندر نئی پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے, آج اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. لیکن ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے, بیل آئیکن ضرور دبائیے. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, salman.mrza. یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو آپ فالو کر لیں. جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے ہر میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. جناب طہا کی والدہ جنہوں نے سنگل ہینڈڈلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنگل پیرنٹ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو پالا پوسا بڑا کیا. طہا ان کے دل کے بڑا قریب تھا, بڑا عزیز تھا, اور ہر ماں کے لیے اس کا بچہ بڑا عزیز ہوتا ہے, دل کے قریب ہوتا ہے. اور ماں اپنے بیٹے کے لیے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ موت کے فرشتے سے بھی لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ بات میں آپ کو بڑی دلچسپ بتاؤں, ولی کا جو ایک مرتبہ ہوتا ہے نا, مقام ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. ولی جسے کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے, 70 ولی بیٹھ کے آپ کے لیے بد دعائیں کریں, 70 ولی آپ کے لیے بیٹھ کے بد دعائیں کریں, اور ایک طرف آپ کی والدہ آپ کے لیے دعا کرے, تو اللہ تعالیٰ 70 ولیوں کی بات کو نہیں مانتا بلکہ ایک والدہ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. یہ مقام, یہ مرتبہ میرے اللہ میاں نے والدہ کے لیے رکھا ہے, اسی لیے کہتے ہیں والدہ کے پیروں تلے جنت ہے. اب جناب والدہ نے یہ بات بولی ہے کہ میرا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ گیا لیکن واپس نہیں آ سکا. گزشتہ روز جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپلیکیشن دائر کی ہے, اس اپلیکیشن کے بعد پولیس کو غالباً اسی اپلیکیشن کا انتظار تھا. پولیس ہماری آبویسلی اس وقت تک کام نہیں کرے گی جب تک ان کے پاس باقاعدہ درخواست نہیں آ جائے. اب درخواست ان کے پاس آئی ہے, ان کو شکایت کی گئی ہے, اب شکایت پر انہوں نے کارروائی کی ہے, اور جو ابھی تک اپڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے, پولیس نے 5 دوستوں سے دوبارہ رابطہ کیا ہے, اور یہ رابطہ نارمل رابطہ نہیں ہے, ان کو انٹیروگیٹ کرنے کے لیے رابطہ کیا. اب اس کیس کے اندر قتل کی دفعات شامل کرنے کی بات کی گئی ہے, اور اگر قتل کی دفعات شامل کی جائیں گی تو اب یقین جانیے ان 5 دوستوں کو حراست میں لیا جائے گا انٹل اینڈ انلیس یہ عدالت سے قبل از وقت گرفتاری کی جو بیل ہے نا, ضمانت, وہ نہیں کروا لیتے. طہا کے بارے میں ان 5 دوستوں کا جو موقف ہے نا, وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. پہلی بار انہوں نے یہ بات بولی کہ جناب طہا ہم سے بچھڑ گیا, ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا, ہم سارے بھی بچھڑ گئے تھے, پھر ہم سارے آپس سے مل گئے لیکن طہا نہیں مل سکا, ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا, ہم گھر آ گئے, ہمیں لگا کہ وہ اپنے گھر واپس چلا گیا ہو. اس کے بعد انہوں نے نہا دھو کے کھانا وانا کھا کے سب چیزیں کرنے کے بعد طہا کی والدہ کو کال کی, اور طہا نے کہا بیٹا وہ تو آپ کے ساتھ گیا تھا نا, تو وہ آپ ہی کے ساتھ واپس آئے گا, وہ ایسے کیسے واپس آ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہاں تو نہیں آیا. پھر یہ لوگ دوبارہ دیکھنے کے لیے گئے, اور اس وقت گئے جب پولیس ان کے ہمراہ موجود تھی, کیونکہ اس وقت تک ان کی والدہ نے باقاعدہ اغوا کی بھی اپلیکیشن جو FIR ہے نا وہ درج کروا دی تھی. یہ 5 دوست جب دوبارہ بیان دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اوپر چڑھے تو طہا ہمیں نظر آ رہا تھا, لیکن طہا چونکہ ہیوی تھا, صحت مند تھا ماشاءاللہ, اس نے چپس رکھے ہوئے تھے, کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی تھی, جوسز رکھے ہوئے تھے, لیکن وہ چڑھ نہیں پا رہا تھا, ہائکنگ نہیں کر پا رہا تھا. اگر آپ اسلام آباد گئے ہوں, ٹریل 5 پر گئے ہوں, یہ اس طرح کا علاقہ ہے کہ اگر آپ فٹ بھی ہیں نا لیکن آپ پہلی بار ہائکنگ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے وہاں پر اوپر چڑھنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. آپ کی سانس پھولنے لگ جائے گی, آپ کا دل ایسا لگے گا کہ حلق میں آ گیا.
بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے. اب تہا ویسے ہی ماشاء اللہ صحت مند تھا, موٹا تھا کافی زیادہ, تو وہ نہیں جا سکا اوپر. دوسرے بیان میں ان کے پانچوں دوست یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم نے اوپر سے جا کے آواز دی تو تہا نے کہا یار میں مزید اوپر نہیں چڑھ سکتا, میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں. اسی اسنا میں ان پانچوں دوستوں میں سے ایک دوست ہے جس کے پیر چھل گئے تھے, چوٹیں کچھ لگی تھیں اس کی, اور وہ چوٹیں باقاعدہ طور پر اس طرح کی چوٹیں نہیں تھیں کہ وہ حادثاتی طور پر لگی ہوں, یہ لڑائی جھگڑے کی چوٹ لگ رہا تھا. اور اسی دوران انہوں نے اہلکار کو بلایا اور اس سے کہا کہ جناب ہمارا یہ دوست زخمی ہو گیا. انہوں نے باقاعدہ ان کی تصویریں بنائی, ان کے ایڈریس لیے, ان سے یہاں پر آنے کا مقصد پوچھا, وجہ پوچھی, ان کی عمر پوچھی, اور پھر ان کو واپسی پہ اسکارٹ بھی کیا کہ بھائی آپ یہاں سے نکلیے کیونکہ یہ خطرناک ایریا ہو سکتا ہے. اس وقت ان پانچوں نے اہلکار کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ چھٹا دوست بھی موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے کو جو ان کے ساتھ تھا چوٹیں کیسے آ گئی, اور جب اس چوٹوں کا انہوں نے بتایا, اس سے فرسٹ ایڈ لی, تو پھر آپ نے اہلکار کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک چھٹا دوست بھی تھا جو کہ اوپر نہیں آیا بلکہ نیچے سے واپس چلا گیا. جب سیکنڈ ٹائم یہ آتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو رینجرز اہلکار کو بتایا تھا, اور جو اطلاعات وہاں پر جو رپورٹرز کام کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز اہلکار نے اس کی تردید کی ہے کہ ہمیں نہیں بتایا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی ایک اور بندہ بھی ہے. جب یہ دوبارہ واپس آئے تب ان کو, جب انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تب پھر ہم لوگوں نے ڈھونڈا کہ بھائی کدھر گیا چھٹا بچہ, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب یہ تو کھائی میں گرا پڑا ہوا. ابھی تک اس کی میڈیکل رپورٹ نکل کر سامنے نہیں آئی ہے, وجہ قتل نہیں پتہ چل سکی ہے, لیکن اس کا منہ اس قدر خراب ہو چکا تھا, چہرہ اتنا خراب ہو چکا تھا, آپ یقین جانیے اس کی والدہ تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. یہ اتنا دردناک, اتنا خوفناک واقعہ نا, مجھے پتہ نہیں کیوں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حادثے والا معاملہ نہیں, کسی نے اس کی چیخ نہیں سنی. آپ یہ سوچئے کہ ایک بندے کو حادثہ پیش آ رہا ہے, وہ چیخے گا, چلائے گا, کم سے کم گرتے ہوئے چلائے گا تو صحیح نا, اور وہاں پر آواز گونجتی ہے لیکن کسی نے اس کی چیخ نہیں سنی. خیر, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے, اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. خیر, اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.